سامنے کے جانے کے بعد بھی وہ عدم سے ٹھنڈے فرش پر بے حرکت پڑی تھی۔ وہ شاید درد کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یوں پڑی رہی۔ شام کے وقت اماں جب کمرے میں داخل ہوئی تھیں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا دل کانپ اٹھا تھا۔ حورین کی حالت اتنی بری تھی کہ اماں نے یکدم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخ نکلنے سے روکا۔ وہ فوراً اس کی جانب لپکی۔ بہو رانی، ہائے! حورین کے قریب پہنچ کر وہ چلائی تھی۔ بہو رانی، اٹھو بٹیا، یہ کیا حال کر دیا زامن شاہ نے؟ ہائے نہیں شاہ بیٹا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہیں یقین نہ آیا تھا کہ زامن اتنا ظالم ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے زامن کو پالا تھا۔ پاکیزہ شاہ سے زیادہ انہوں نے زامن کو پالا تھا۔ عاشق شاہ کے بعد پاکیزہ شاہ کو تو اتنا گہرا صدمہ لگا کہ وہ چپ سی ہو گئی تھی، بس اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی، یہاں تک کہ زامن کو بھی فراموش کر چکی تھی۔ اماں کے لیے اس بات کو ماننا آسان نہیں تھا کہ زامن کسی کمسن لڑکی پر اتنا ظلم ڈھا سکتا ہے۔ بہت مشکل سے انہوں نے حورین کو سہارا دیا، بیڈ تک لائیں۔ اسے آوازیں دینے لگیں، لیکن حورین میں ہمت ہی کہاں تھی کہ وہ بولتی۔ ہلکی سی آنکھیں کھولتی اور پھر بند کر دیتی۔ ہائے اب کیا کروں؟ ڈاکٹرنی کو کیسے بلاؤں؟ کوثر کو کہتی ہوں۔ وہ پریشانی میں سوچتے ہوئے کمرے سے نکلیں اور کوثر کو ڈاکٹر کو بلانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئیں۔ ان کی حالت دیکھ کر افسوس سے بولی تھی، اماں جی، ان کو ہسپتال منتقل کرنا ہوگا، حالت بہت بری ہے ان کی۔ نہیں، ہسپتال نہیں لے جا سکتے، شاہ جی کی اجازت کے بغیر۔ آپ ان کو دوا دے دیں۔ اماں ڈاکٹر فرحت کی بات سن کر جلدی سے بولی تھی، لیکن ماں جی، ڈاکٹر فرحت نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن ماں بیچ میں ہی بات کاٹ دی۔ بٹیا، کوئی دوائی دے دو بہو رانی کو۔ ہسپتال لے جانا، وہ بھی شاہ جی کی اجازت کے بغیر، ناممکن ہے۔ چلیں، جیسے آپ کی مرضی۔ ڈاکٹر فرحت واقف تھی حویلی میں، زامن کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس لیے زیادہ نہ بولی حورین کو انجیکشن لگا کر کچھ دوائیاں دے کر چلی گئیں۔ اماں بھی حورین کے پاس بیٹھی، پھر اس کے لیے سوپ لے کر آئیں، جسے حورین نے بمشکل تھوڑا سا پیا۔ اماں نے اسے دوائی دے کر سلا دیا۔ واٹ؟ علی زامن کی بات سن کر ایک دم چیخ اٹھا۔ وہ دونوں اس وقت گھر جانے کے لیے نکلے تھے۔ زامن نے علی کو بتایا کہ حورین کو گھر لا چکا ہے، جس پر علی شاکڈ تھا۔ اوہو، چیخ کیوں رہا ہے تو؟ زامن نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک نظر علی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یار ایسا کیوں کرتا ہے کیا؟ تو بھابھی کو گھر لے آیا اور مجھے اب بتا رہا ہے؟ آج پتہ چل گیا نا مجھے کتنا اہم ہوں میں تیرے لیے۔ علی کو واقعی برا لگا تھا۔ یار میں نے ایسا کیا کیا جو میں تجھے بتاتا؟ ویسے بھی یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، زامن ضد ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں، اگر اہم نہیں تھی تو ابھی بھی کیوں بتا رہا ہے مجھے؟ علی نے پھر سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ زامن نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اچھا، ولیمہ کب کر رہا ہے؟ میں پہلے بتا رہا ہوں، آج میں حویلی آؤں گا بھابھی سے ملنے۔ علی نے اپنا رخ زامن کی طرف کیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور رہی بات ولیمے کی تو جب میں دوسری شادی کروں گا تب کروں گا ولیمہ۔ ویسے بھی یہ شادی نہیں، انتقام ہے، زامن نے گھورتے ہوئے کہا۔ زامن، یہ کیا کر رہا ہے تو یار؟ میں مانتا ہوں تو سلمان سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس کے کیے کی سزا تو اس کی بیٹی کو کیسے دے سکتا ہے؟ علی جانتا تھا زامن کوئی بھی بات بے معنی نہیں کرتا، وہ جو کہتا ہے وہ ہر حال میں کرتا ہے۔ علی، میرا موڈ خراب مت کر اور چپ رہ، زامن نے جھنجھلا کر کہا۔ آنٹی کو بتا دیا؟ علی کی بات پر زامن نے صرف سر اسباق میں ہلایا تھا اور پھر کچھ نہ بولا۔ علی کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد حویلی آیا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں بہت اندھیرا تھا۔ سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی۔ کمرے میں روشنی ہوئی تو نظر بیڈ کی جانب پڑی۔ وہ حورین کی طرف بڑھا جو دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ زامن نے بیڈ کے قریب آ کر حورین کے وجود سے بلینکٹ ہٹایا۔ اب اسے صبح والا واقعہ یاد آیا۔ حورین ابھی بھی وہی کپڑے پہنے ہوئے تھی جو جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے اور حورین کے جسم کے زخموں کو واضح کر رہے تھے۔ حورین کی حالت دیکھ کر زامن کو شرمندگی ہوئی۔ زامن نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حورین کی پیشانی کو چھوا، پھر اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ اب وہ پیچھے ہوا، چینجنگ روم سے حورین کے لیے کپڑے لایا۔ حورین کو چینج کروا کر اس نے بلینکٹ اڑا دیا، پھر خود چینج کر کے آیا۔ زامن کو بھوک تو لگی تھی، لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کھانے کا۔ حورین کی حالت دیکھ کر اس کا دل اداس ہو رہا تھا۔ اب وہ خود بھی بیڈ پر حورین کے قریب لیٹا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو حورین ابھی بھی اس کے باہوں میں سو رہی تھی۔ رات بھر حورین نیند میں ڈرتی اور کبھی سرسکتی رہی تو کبھی کانپنے لگتی۔ زامن بھی اس لیے ساری رات بے چین رہا۔ ابھی بھی حورین نیند میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ زامن نے غور کیا تو اس نے سنا، بہت برے ہیں، مجھے نہیں رہنا، وہ مارتے ہیں۔ حورین نیند میں بھی بول رہی تھی۔ زامن کو اندازہ تھا وہ کل سے اس سے بہت ڈر گئی ہے۔ حورین سے دور ہوتا وہ اٹھا اور شاور لے کر آیا تو ملازمہ ناشتہ لے کر آئے۔ صاحب جی، وہ بی بی جی نے کچھ نہیں کھایا،
آپ اجازت دیں تو ناشتہ کروا دوں انہیں؟ ملازموں نے حرین کو دیکھتے ڈرتے ہوئے کہا جو نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں، میں کروا دوں گا، تم جاؤ۔ ضامن نے ناشتے کی ٹرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو ملازمہ فوراً چلی گئی۔ ضامن نے حرین کو اٹھا کر بٹھایا لیکن وہ غنودگی میں تھی۔ حرین کچھ کھا لو، پھر میڈیسن بھی لینی ہے تم نے۔ ضامن نے اسے بیڈ پر اپنے سہارے پہ بٹھایا اور نرمی سے بولا، وہ مجھے ماریں گے، مجھے بچا لو پلیز۔ حرین ابھی بھی ڈری سہمی تھی۔ جان کچھ نہیں کہتا، تم کچھ کھا لو۔ ضامن بے حد محبت سے گویا ہوا۔ حرین کو ناشتہ کروا کر اسے دوائی دی اور اسے پھر سے لٹا دیا کیونکہ حرین میں بیٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ اب وہ تھانے جانے کے لیے تیار تھا۔ رک کر حرین کو ایک نظر دیکھا جو پھر سو چکی تھی اور کمرے سے نکل گیا۔ دوپہر 2 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آہستہ آہستہ حواس بحال ہونے لگے تو وہ اپنی آپ بیتی یاد کر کر رونے لگی۔ یا اللہ، میرا کیا قصور ہے؟ کیوں کرتے ہیں وہ میرے ساتھ ایسا؟ وہ اب رونے لگی۔ پاپا نے ایسا کیا کیا ہے جس کی سزا وہ مجھے دے رہے ہیں؟ وہ پھر سے رونے لگی۔ اس کے جسم میں بہت درد ہو رہا تھا۔ کل جو ضامن نے اسے بے دردی سے مارا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر ضامن ایسے کیوں کر رہا ہے۔ ابھی وہ گھٹنوں میں سردی رو رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آہٹ سے اس نے سر اٹھایا۔ سامنے سے اماں دروازہ بند کر کے حرین کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اماں کو دیکھ کر حرین اپنا ضبط کھو بیٹھی اور اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ بس بٹیا بس، مت رو بہرانی۔ اماں حرین کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگی۔ بس بچے، ہمت رکھو۔ کیسے اماں جی، کیسے ہمت کروں؟ کیوں کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ ایسا؟ کس بات کی سزا دے رہے ہیں وہ مجھے؟ حرین نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بٹیا اپنے اللہ سے دعا کرو، وہ تمہاری آزمائش ختم کر دے۔ چلو اٹھو دھیرانی، نماز پڑھو، دعا مانگو۔ اماں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، کیا اللہ میری دعا سنیں گے؟ حرین نے ایک امید سے سوال کیا۔ ہاں بیٹا، اللہ تو اپنے گناہ گار بندے کی بھی سنتا ہے۔ وہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اماں نے بہت محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں اللہ سے کیسے مانگوں اماں؟ مجھے تو مانگنا ہی نہیں آتا۔ حرین نے شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ بٹیا رانی، بندہ کچھ بھی نہ کہے، وہ سونا رب تو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ بس جھولی پھیلا کر آنسو بہا لے اس کی بارگاہ میں، وہ سارے غم مٹا دے گا۔ اماں نے مسکرا کر کہا، کمرے سے چلی گئی۔ اماں کے جانے کے بعد حرین ہمت کر کے اٹھی، الماری سے ایک سادہ سا جوڑا نکالا اور نہانے چلی گئی۔ نہا کر آئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ اس کے سارے جسم پر زخم تھے۔ اس وقت اس کو بے انتہا اذیت ہو رہی تھی۔ ہمت کر کے وضو کر کے آئی، مصلی بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ پھر جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا زبان سے کچھ نہ بولا گیا، اپنے خدا کے سامنے آنسو بہاتی رہی۔ کافی دیر بعد اسے سکون ملا تو وہ اٹھی اور آنسو صاف کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں، بڑی ماما کہاں ہیں؟ کچن میں آ کر اس نے پوچھا۔ وہ آرام کر رہی ہیں، اماں نے جواب دیا تو حرین نے ان کے 1000 بار منع کرنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ کھانا بنانے میں مدد کی۔ پھر اماں کے ساتھ ہی بیٹھ کر اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ پاکیزہ کو بھی حرین نے خود کھانا کھلایا اور دبا دی۔ اس دوران پاکیزہ نے اس سے کوئی بات نہ کی، بس پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ آج جلدی گھر آیا تھا، جانے کہ اس کے دل میں بار بار حرین کا خیال آ رہا تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا تو سامنے حرین بیڈ پر بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ ضامن نے اس کو بغور دیکھا۔ سفید چہرے پر اداسی چھائی تھی، سر پر سلیقے سے دوپٹہ تھا۔ وہ سادگی میں بھی ضامن کو بہت خوبصورت لگی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی۔ ضامن قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ حرین کو اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو وہ اپنے خیالوں سے نکلی۔ اٹھو، ضامن نے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ کچھ دیر پہلے والے تاثرات اب اس کے چہرے پر نگہ ہی نہیں تھے۔ اپنے سامنے ضامن کو کھڑا دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گئی اور ضامن کے دھڑنے پر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب وہ ضامن کے سامنے سر جھکائے کھڑی کانپ رہی تھی۔ ضامن اب حرین سے نظریں ہٹا کر بیڈ پر اسی جگہ دراز ہو گیا جہاں ابھی حرین بیٹھی تھی۔ رکو، جوتے اتارو میرے۔ حرین ابھی مڑی تھی کہ ضامن کی بات سن کر اس نے ضامن کو چہرہ دیکھنے لگی جو کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ آپ کے ضامن قدرے اونچی آواز میں بولا تھا تو حرین کانپنے لگی اور فرش پر بیٹھ کر ضامن کے جوتے اتارنے لگی۔ پھر جرابیں بھی اتاری۔ حرین کی آنکھوں سے 2 موتی ضامن کے پاؤں پر گرے تھے۔ اب سے روز تم ہی میرے جوتے اتارو گی تاکہ تم اپنی اوقات نہ بھولو، ضامن نے نہایت حقارت سے کہا۔ موبائل اٹھا کر دو مجھے، ایک اور حکم دیا گیا۔ حرین نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا موبائل اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اٹھایا اور ضامن کی جانب بڑھایا۔ ابھی ضامن موبائل تھامنے ہی لگا تھا کہ حرین کے ہاتھ سے موبائل زمین بوس ہو چکا تھا۔ ضامن ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ واٹ ربش، تمہیں سینس نہیں ہے بالکل بھی؟ تمہیں اندازہ ہے کتنا امپورٹنٹ ڈیٹا تھا اس میں میرا؟ ضامن موبائل فرش سے اٹھا کر داڑا جس کی اسکرین گرنے کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر اس نے اب سگریٹ سلگا کر کش لینے لگا۔
नज़रें सामने खड़े हुरैन पर थीं जो बाकायदा कांप रही थी। बैठो यहाँ, ज़ामिन ने हुरैन की आंखों में देखते हुए कहा। हुरैन डरते हुए उसके सामने बेड पर बैठ गई। कितनी खूबसूरत हो तुम, लेकिन अफसोस मुझे तुम्हारी खूबसूरती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे। ज़ामिन एक हाथ में सिगरेट पकड़े बोला जबकि दूसरा हाथ हुरैन के कपकपाते होंठों पर था। पहले क्या मुझे तुमसे कब नफ़रत है जो ऐसी हरकतें करती हो कि मुझे तुम पर मज़ीद गुस्सा है? ज़ामिन अब उसका दायां हाथ अपने हाथ में लेते हुए गोया हुआ। हुरैन सर झुकाए बैठी दिल में सोच रही थी कि अब न जाने ज़ामिन क्या सज़ा देगा उसे। अभी तो उसके पहले ज़ख्म नहीं भरे थे। मत गुस्सा दिलाया करो मुझे, मेरा दिल नहीं करता तुम्हारा खूबसूरत हुलिया बिगाड़ने का। ये कहते ही ज़ामिन ने जलती सिगरेट हुरैन की हथेली पर रखी और हथेली बंद कर दी। हुरैन दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठी और अपना हाथ ज़ामिन से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। कुछ लम्हों बाद ज़ामिन ने दूसरी सिगरेट सुलगाई और हुरैन की दूसरी हथेली पर रखकर हथेली बंद कर दी। हुरैन एक बार फिर बिलबिलाई। फिर हुरैन ने बेबसी से ज़ामिन को देखा जो मुस्कुरा रहा था। अब ज़ामिन बेड से उठा और वॉशरूम में गया। नहाकर कपड़े चेंज करके उसने टूटा हुआ मोबाइल उठाया और एक नज़र हुरैन को देखा जो बेड के साथ टेक लगाए फर्श पर घुटनों में सर दिए रो रही थी। अब ज़ामिन कमरे से निकल गया था। ज़ामिन के जाने के बाद हुरैन ने घुटनों से सर उठाया और अपने हाथों को देखने लगी।